اب میرے وسائل اتنے نہیں ہیں کہ میں آگے اس کیس کو چلا سکوں. اس کے امپلیمنٹ کے لیے میں اپنا گردہ بیچنے کا اعلان کرتا ہوں. میں 3 دفعہ ٹینکی پہ چڑھا ہوں, میں نے ان کا نام نہیں لیا. نوجوان 17 سال بعد بھی انصاف نہ ملنے پر 5 بچوں سمیت 200 فٹ اونچی ٹینکی پر چڑھ گیا. مطالبات جو جائز مطالبات ہیں میرے نہ مانے, میں اپنے بچوں سمیت ادھر آگ لگا کے کودوں. میرے بچوں کا مستقبل تباہ ہو گیا. اور عمران خان صاحب کے وقت میں جو تبدیلی آئی ہے, تبدیلی یہ آئی ہے کہ غریب اور عام آدمی کی کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. گجرات میں کوئی حکومتی ادھر کوئی تبدیلی نہیں, نہ ادھر طریق انصاف کی گورنمنٹ ہے. اگر میں غلط کر رہا ہوں تو مجھے سزا دیں. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر اوان آف ٹینکی والے. ہم ان سے آج بات کریں گے. 20 سال کا عرصہ گزر گیا ان کو انصاف لینے کے لیے, ابھی تک انصاف انہیں ملا کہ نہیں ملا, اس حوالے سے ہم آج بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام فرحان بھائی, بہت شکریہ, بہت مہربانی. نیوز ورلڈ کا میں شکر گزار ہوں کہ نیوز ورلڈ نے پہلے بھی میرے لیے بھرپور آواز اٹھائی ہے, حق اور سچ کی بات کی ہے, اور آج دوبارہ آپ میرا انٹرویو لینے کے لیے آئے ہیں. میں آپ کو ساری آج تک کی جو کارروائی ہے میں بتاتا ہوں کہ مجھے کتنی دشواری. ناصر صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق کس سٹی سے ہے؟ میرا تعلق جی دیکھا جائے تو بدقسمتی سے یہ گجرات سے میرا تعلق ہے, جہاں سے یہ پاکستان لیول کی سیاست سٹارٹ ہوتی ہے. میں اس ضلع کا رہائشی ہوں, اور عرصہ 20 سال سے میں انصاف کے لیے بھاگ رہا ہوں, اور سارا پورا گجرات دیکھ رہا ہے مجھے. اتنی اسٹرگل کے باوجود بھی مجھے انصاف نہیں مل رہا, اور میں گجرات کا رہائشی ہوں, میرا مسئلہ حل ہونا چاہیے تھا. اچھا ناصر صاحب, اتنی زمین آپ کے پاس آئی کہاں سے؟ جی میرے والد صاحب 25 سال سعودی عرب میں رہے ہیں, اور میں 15 سال. ہم نے ادھر, میرے والد صاحب بلدیہ میں ملازم تھے, پہ برش مارنے کی ڈیوٹی تھی میرے والد صاحب کی, یعنی روڈ برش بھی مارا ہے اس سارے کام میں. لیکن ہمیں فخر ہے کہ ہم نے مزدوری کر کے اپنے ملک میں جو انویسٹمنٹ کی, آئین اور قانون کے مطابق ہم نے اپنا پیسہ لے کے آئے اپنے ملک میں. ہم نے آئین اور قانون کے مطابق گورنمنٹ کو ٹیکس دیا وہ پراپرٹی خریدنے کا. ہمارے پاس اس کی رجسٹری ہے, اس کا انتقال ہے, پورے ڈاکومنٹ ہے آئین اور قانون کے مطابق. ساری جمع بندی میں مالک ہوں, اور 14 سال میں اس زمین پہ قابض رہا ہوں. میں آپ 20 سال کا یہ عرصہ ہے آپ کو, 3 دفعہ آپ ادھر گجرات فوارہ چوک ٹینکی کے اوپر گئے ہیں. لوگ یہ بھی کہتے ہیں شاید آپ نے شہرت حاصل کرنے کے لیے بچوں کے ساتھ ایسا کچھ کیا, پراپرٹی کا مسئلہ کام تھا, لیکن اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے ایک تو شہرت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اس ملک اس قوم کے سامنے شہرت حاصل کروں گا کہ میرا نقصان ہو گیا, اور یہ مجھے شہرت دیں گے یہ لوگ, کہ کوئی بندہ بات کرنے کے لیے تیار. میرے والد صاحب 25 سال سعودی عرب میں ملازم رہے ہیں, میں 15 سال. میں اپنا حق مانگ رہا ہوں کہ وہ پراپرٹی جس کے اوپر میں آئینی قانونی طریقے سے 14 سال قابض رہا ہوں, تو کسی بندے نے میرے اس قبضے میں مداخلت کرنے کی کوشش نہیں کی. میں ادھر بیٹھا رہا ہوں, میرے پاس پورا علاقہ مجھے جانتا ہے کہ میں اس قابض رہا ہوں اس زمین کے اوپر. اس 3 دفعہ آپ جب ٹینکی کے اوپر چڑھے ہیں تو یہ اس سے پہلے آپ کسی سیاسی ڈیرے پہ, کوئی انتظامیہ کے پاس کسی لیول پہ پہنچے ہوں؟ دیکھیں جی, میں ایک عام اوورسیز پاکستانی ہوں. میں نے اپنے حق کے لیے کوئی ایسا سیاسی ڈیرا, کوئی ایسا ایم این اے, کوئی ایسا ایم پی اے, کوئی وزیر, کوئی دنیا کا میں نے بندہ, میں نے جھنجھوڑ دیا اس کو کہ مجھے انصاف دو, مجھے میرا حق دو, میں اوورسیز پاکستانی ہوں, اور میری کسی جگہ پہ سنوائی نہیں. اس 20 سال کے عرصہ میں آپ نے کون سا دروازہ کھٹکھٹایا؟ جی اس 20 سال سے میں نے اے سی سے لے کے سپریم کورٹ تک, یعنی ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ 20 سال سے ٹوٹل میرا کیس چل رہا ہے. سول کورٹ, ہائی کورٹ, سیشن کورٹ, سپریم کورٹ. آپ میرا جا کے سپریم کورٹ میں نام لکھیں گے ناصر اوان, تو آپ کو تقریباً 100 اپلیکیشن میری نظر آئے گی, بلکہ اس سے زیادہ. پہلی دفعہ جب 2015 میں چڑھا ہوں تو میرا آپ کیس سنیں گے حیران رہ جائیں گے کہ میں اینٹی کرپشن میں, میرا آج بھی کیس چل رہا ہے, 6.5 سال ہو گئے ہیں, کہ پہلے پٹواری کو جان بوجھ کے مارتے رہے رپورٹوں میں, بعد میں ڈی جی تک میرا کیس گیا, اور ڈی جی نے انویسٹیگیشن کر کے اس نے بھی مارا, اور اس کے بعد آئی جی پنجاب کے حکم سے زندہ ہوا. جب مجھے لیٹر ملا کہ پٹواری زندہ ہے, جو گناہ گار ہے, تو میں ادھر اپنے بچے لے کے ٹینکی پہ چڑھا کہ میرے ساتھ یہ ناانصافی ادارہ ناانصافی کر رہا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں 2017 میں جب میں چڑھا ہوں تو میرے اوپر انہوں نے پرچہ کیا, مجھے معافی نہیں دی کہ میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں, اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو مجھے معاف کر دیا جائے. تو تیسری دفعہ جب میں چڑھا ہوں تو میرے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا کہ انصاف ہوگا, نیچے
آج تک کی کیا پوزیشن ہے؟ پتہ چلا تھا، سننے میں آیا کہ آپ کو فرد جاری ہو گیا ہے، لیکن آپ کا کہنا ہے کہ فرد ابھی تک مکمل زمین کا جاری نہیں ہوا، وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی دیکھیں، میں ادھر آج میں اپنا انٹرویو یہ نیوز الرٹ گجرات کو اپنا ریکارڈ کرا رہا ہوں. میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فرد مجھے دیا گیا ہے 1 کنال 19 مرلے کا. میری ٹوٹل پراپرٹی ہے 2 کنال 12 مرلے، 13 مرلے زمین کام ہے میری، ٹھیک ہے. اور مجھے فرد دے دیا، ابھی تک مجھے قبضہ نہیں. جن لوگوں نے میرے زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے نجائز، ان کے خلاف فیصلہ آیا. انہوں نے جنہوں نے چودھری طارق دراجی صاحب اور ملی صاحب، ندیم ملی صاحب، ان کے خلاف فیصلہ آیا ہے. پھر یہ اس فیصلے کے خلاف اپیل میں گئے ہیں. 5 ماہ بعد اپیل کا فیصلہ بھی ان کے خلاف آ گیا. اور جب حرج ہو گئی ہے، آپ کیس ہار گئے ہیں مجھ سے، تو میری زمین چھوڑنی چاہیے. اب کیونکہ فرد جاری ہو گیا مجھے، اب ادھر طاقت کا مظاہرہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ میں طاقت سے یہ قبضہ لوں گا، لیکن میں طاقت سے قبضہ ان سے نہیں لے سکتا. مجھے یہ بتائیے کہ 20 سال کا اس عرصے میں کوئی ایسا چونکہ سپریم کورٹ تک آپ گئے ہیں، کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی بات جو آپ بتانا چاہتے ہیں، اور وہ بھی اعلان ہمیں بتائیں جو اعلان آپ کرنا چاہ رہے ہیں. آج ٹینکی پر آپ انصاف کے لیے جانا چاہتے رہے ہیں، اور اب کیا انصاف کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی دیکھیں، میری انویسٹیگیشنیں چل رہی ہیں. میں کیس جیت چکا ہوں ساری دنیا کے سامنے. میں نے اپنے فیصلے لے کے میں پکڑ کے بیٹھا ہوا ہوں. دیکھیں، میں اپنا کیس جو ہے پہلے چودھری پرویز علی صاحب کے پاس بھی لے کے گیا، چودھری شجاعت صاحب کے پاس اسلام آباد لے کے گیا. میں اپنا کیس میں نے پہلے میں ان کے گھر گیا ادھر اسلام آباد. میں نے کہا جی میری یہ پراپرٹی ہے. چودھری شجاعت صاحب نے باقاعدہ ان نے کہا کہ ناصر کی زمین دی جائے واپس. اور میں پہلے ان کے پاس گیا ہوں. میں نے ان کا آج تک کسی جگہ پہ نام نہیں لیا. میں 3 دفعہ ٹینکی پہ چڑھا ہوں. پہلی ٹینکی پہ بھی میں نے ان کا نام نہیں لیا. اللہ کے بندے ان کے ہیں. آج بھی میں کہتا ہوں کہ میں جیت کے کیس آیا ہوں. انہوں نے پورے شہر میں یہ بات پھیلائی ہوئی ہے کہ میں کیس عدالتوں سے ہار چکا ہوں، فیصلہ میرے خلاف آیا ہے، میں بلیک میلر ہوں. میں صرف یہ ان کو کہتا ہوں کہ یہ ہمارا گجرات کا کیس نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں کیس میرا دیکھا جا رہا ہے. ان کے اوپر بٹھانا چاہیے. میڈیا کو بھی اپنا کردار جو کر رہے ہیں ادا ان کو کرنا چاہیے. ان سے ڈاکومنٹ پوچھنا چاہیے، اور کوئی پینل بٹھایا جائے، کوئی جسٹس لیول کا بندوں کا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اس کے اوپر، اور یہ فیصلے پڑھ کے پوری قوم کے سامنے اور ان کو بھی بتایا جائے کہ آپ کیا اعلان کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ میں یہ اعلان کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرا بچوں کا سب سے، دیکھیں آپ نے مجھے پوچھا کہ 20 سال میں میرے ساتھ سب سے زیادہ جو میرا ہے کہ میری ساری زندگی کی جمع پونجی تو ایک علیحدہ چیز ہے، لٹ گئی ہے ادھر. اس کے اوپر جو خرچہ میرا ہوا ہے وہ بھی لٹ گیا. میرے بچوں کا مستقبل تباہ ہو گیا. دیکھیں میری کروڑوں کی پراپرٹی ہے اور میں در بدر کے دھکے کھا رہا ہوں. چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں. مجھے رائے اس ملک میں شہرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. میرا جب بھی یہ ادھر سے معاملہ کلیئر ہوگا، میں اپنے بچے لوں گا. میں یہ ملک چھوڑ کے ساری دولت دے کے بھی میں ادھر سے نکل جاؤں گا، کیونکہ میں نے اب نیا اعلان کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اعلان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنا اب، کیونکہ عدالتوں کے فیصلے میرے حق میں آ گئے ہیں، سب کچھ میرے حق میں آ گیا ہے. میں پوری دنیا سے، میں نے لوگوں نے میری مدد کی ہے تو میرا کیس ادھر تک پہنچا ہے. اب میرے وسائل اتنے نہیں ہیں کہ میں آگے اس کیس کو چلا سکوں. اس کے امپلیمنٹ کے لیے میں اپنا گردہ بیچنے کا اعلان کرتا ہوں. جدھر بھی جتنے کا بھی کوئی خریدنے کے لیے تیار ہے کہ میں اپنا امپلیمنٹ کرا سکوں، میں اپنے بچوں کو کھانا 2 وقت کا کھلا سکوں. میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں. میں بہت زیادہ پریشان ہوں. میں نے پرامن احتجاج کیے، پرتشدد احتجاج کیے. 8 ماہ میں پریس کلب اسلام آباد کے باہر بیٹھا رہا. 2 ماہ میں بیوی بچوں سمیت ادھر بیٹھا رہا ڈی چوک پہ، بنی گالا میں عمران خان کے گھر کے سامنے. اور عمران خان صاحب کے وقت میں جو تبدیلی آئی ہے، تبدیلی یہ آئی ہے کہ غریب اور عام آدمی کی کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. میرا کیونکہ گجرات کا کیس ہے، گجرات میں کوئی حکومتی ادھر کوئی تبدیلی نہیں، نہ ادھر طریقہ انصاف کی گورنمنٹ ہے. ادھر گورنمنٹ ہے اس وقت جن لوگوں نے قبضہ کیا ہے، مسلم لیگ کاف کی گورنمنٹ ہے ادھر. میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ میرے کیس پہ اوپر دیکھیں اور ساری دنیا کو بتائیں جو میرے ساتھ ادھر ہو رہا ہے. اگر میں غلط کر رہا ہوں تو مجھے سزا دیں. میرے پاس وہ فیصلے موجود ہیں. آپ ان کا ترجمہ کرا کے اپنے بندوں کو جو قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بتائیں کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. ناصر اوان نے اپنی ساری حقیقت بتائی کہ اس 20 سال کے عرصہ میں انہیں کہاں سے کن راستوں سے گزرنا پڑا، کتنی مشکلات میں ہیں وہ آج انہوں نے بتایا. انہوں نے اپنا 3 دفعہ وہ ٹینکی کے اوپر چڑھے، اور آج انہوں نے ایک نیا کر دیا کہ میں اپنا گردہ دے کر بھی اب کیس کو آگے چلاؤں گا، اور میں کیس میرے حق میں آ چکا ہے. مجھے جو میری زمین، جتنا میری زمین کے حق میں میرا فرد جاری ہوا، باقی کا بھی مجھے فرد جاری کیا جائے.